لارنس آف عربیہ، ہیرو یا جاسوس، ابتدائی زندگی، تعلیم، پہلی جنگ عظیم اور عرب بغاوت، وجہ شہرت، متنازع شخصیت، تقابلی جائزہ۔ لارنس آف عربیہ دراصل تھامس ایڈورڈ لارنس لارنس تھے، جو ایک برطانوی فوجی افسر، ماہر آثار قدیمہ، مصنف، سیاستدان تھے۔ انہیں خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران عرب بغاوت، عرب ریوولٹ 1916 سے 1918 میں ان کردار کی وجہ سے شہرت ملی۔ ابتدائی زندگی، پیدائش 16 اگست 1888 ویلز میں پیدا ہوئے۔ تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے تاریخ آثار قدیمہ میں حاصل کی۔ جنگ سے قبل وہ شام، فلسطین، عرب علاقوں میں بطور آثار قدیمہ ماہر کام کرتے تھے۔ عرب ثقافت، زبان سے گہری واقفیت حاصل کی، جو بعد میں ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ثابت ہوئی۔ پہلے جنگ عظیم میں کردار، جنگ عظیم اول کے دوران برطانوی انٹیلیجنس سروس میں تعینات کیا گیا۔ عرب شہزادے شریف حسین کے بیٹے فیصل بن حسین کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ ترک سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت میں بھرپور حصہ لیا۔ گوریلا حکمت عملی اپنائی، ریلوے لائنوں، ترک فوجی ٹھکانوں پہ چھاپے مارے۔ ان کی افواج نے کئی اہم کامیابیاں حاصل کی، مثلا 1918 میں دمشق کا قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم، عرب بغاوت 1916 میں عربوں نے شریف حسین کے بیٹوں کی قیادت ترک سلطنت بغاوت کی حمایت اور لارنس کو عربوں کے ساتھ رابطے اور مشاورت کے لیے بھیجا گیا۔ ترکوں کے خلاف چھاپہ مار جنگ کی حکمت عملی اپنائی، ان کی رہنمائی سے ریلوے لائنیں تباہ کی، چھاؤنیوں پہ حملے کیے، دمشق فتح کیا۔ وجہ شہرت، جنگ کے بعد لارنس کی شخصیت کو مغربی دنیا میں ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ لارنس کی تحریریں اور شہرت، جنگ کے بعد لارنس نے اپنی یادداشتوں کو 7 پلرز آف وژڈم کے نام سے شائع کیا، اور 1962 میں فلم لارنس آف عربیہ نے ان کی شخصیت کو عالمی ہیرو کے طور پر مزید اجاگر کیا۔ انتقال 19 مئی 1935 کو موٹر سائیکل حادثے میں انتقال کر گئے۔ متنازع شخصیت، مشرق و مغرب کے درمیان مقبول سمجھا جاتا ہے، لیکن ان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے عرب قوم پرستوں کو آزادی کا وعدہ دے کے بعد میں برطانوی فرانسیسی نو آبادیاتی منصوبوں میں کام کیا۔ ان کی شخصیت کو ہیرو بھی کہا جاتا ہے، بعض انہیں استعماری پالیسیوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مورخین کے خلاف کافی متضاد خیالات ہیں۔ عرب دنیا کا نقطۂ نظر، تنقید، جھوٹے وعدے، استعماری سیاست، عربوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ ترک سلطنت کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیں تو جنگ کے بعد عرب آزاد ریاستیں قائم کر سکیں گے، لیکن حقیقت میں برطانیہ فرانس کے تحت پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کو تقسیم کریں گے۔ آزادی حاصل کرنے کے بجائے شام، فلسطین، لبنان، عراق ان کے قبضے میں آ گئے۔ ہیرو یا جاسوس، عرب عوام میں کچھ لوگ ان کی ذہانت کو مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اسے برطانوی جاسوس کہتے ہیں، جس کا اصل مقصد عربوں کو استعمال کر کے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنا تھا۔ فیصل بن حسین، دمشق کا واقعہ، لگتا ہے انہیں عرب سلطنت قائم کرنے کا موقع ملے گا، مگر برطانوی فرانسیسی فوجیں آ گئیں اور فیصل کی حکومت ختم کر دی۔ لارنس خود اس دھوکے پہ افسردہ تھا، مگر عرب قوم پرستوں نے اسے بھی سازش کا شریک سمجھا۔ مغربی پروپیگنڈا اور فلم لارنس آف عربیہ نے ایک عظیم ہیرو عرب بغاوت کا کردار بنا دی، جبکہ حقیقت میں عرب قیادت شریف حسین نے زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ عرب مورخین کا کہنا ہے کہ عرب کریڈٹ سارا لارنس کو دے دیا۔ لارنس عربوں کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے۔ عرب دنیا میں اکثر برطانوی مفادات کا سمجھا جاتا ہے۔ تقابلی جائزہ، لارنس آف عربیہ کی مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ۔ ہیرو یا جاسوس، لارنس آف عربیہ کا متنازع شخصیت ہے، عربوں کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ہیرو جاسوس کے درمیان ایک مبہم مقام رکھتا ہے۔ عرب دنیا کا نقطۂ نظر، عرب شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جھوٹے وعدے، برطانیہ فرانس نے ذریعہ خطے کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ بغاوت کا اصل فائدہ برطانوی فرانسیسی قوتوں کو ہوا۔ کردار کی کم اہمیت، مغرب نے زیادہ کریڈٹ لارنس کو دیا۔ مغربی دنیا کے نقطۂ نظر، عربوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا کردار قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب فلم نے رومانی دل سپاہی بنا دیا۔ ہیرو یا جاسوس، لارنس کی شخصیت کے بارے میں دو متضاد آ رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص تھا جس نے عربوں کو ترکوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی۔ بحیثیت جاسوس، برطانوی منصوبوں کا حصہ تھا، جس نے عربوں کو جھوٹا خواب دکھایا اور نو آبادیاتی علاقے کو حوالے کر دیا۔ جاسوس عربوں کے قریب ہو کر بھی مفادات کے مغرب میں انہیں آج بھی ایک رومانوی ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔